رانا صاحب جی آپ نے اپنے ابتدائیے میں دو باتیں کی ہیں، کہا کہ قانون اور آئین کی حکمرانی سے ملک ترقی کرتے ہیں، اور ساتھ آپ نے کہا کہ فوج نے قسم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں عدم دخل کرے۔ سر جب فوج نے اعلان کر دیا ہے تو پھر آئی ایس آئی میں پولیٹیکل ونگ کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت تو کب ختم کرنے جا رہے ہیں آئی ایس آئی میں پولیٹیکل ونگ؟ دیکھیں جی، یہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ان کا کام ہے، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور انسٹیٹیوشن نے جو ہے وہ باقاعدہ ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری قوم کے سامنے بیٹھ کے یہ وعدہ کیا ہے، پوری قوم کے سامنے بیٹھ کے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے کب سے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پولیٹیکل کردار جو ہے وہ اپنائیں گے، ہم سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ یہ کمٹمنٹ ہے ان کی، پوری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، تو اس کمٹمنٹ کو نبھانا، اس کمٹمنٹ کی جزیات میں اترنا، یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے۔ اور ہمیں پوری امید ہے، اور خاص طور پہ جو سربراہ ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، کہ وہ اس فیصلہ کرنے میں بھی یقیناً شامل تھے، یا جو ہماری انفارمیشن ہے کہ اس میں ان کا ایک بنیادی کردار تھا، تو وہ کیوں اپنے فیصلے کو جو ہے وہ ان ان ڈیٹیلز جو ہے جس کی آپ نے بات کی ہے، تو اس کو وہ کیوں جو ہے وہ نافذ نہیں کریں گے؟ ذوالفقار نعیم صاحب ہیئر بھائی سے۔ رانا صاحب، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے شرائط نامہ جو جاری کیا اس میں کہا کہ عمران خان کے دفتر سے وہ جواب جمع کرائیں گے بیان حلفی، تو اس کے بعد ہم اجازت دیں گے جو این او سی مشروط دی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انتظامیہ این او سی منسوخ کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان نے بیان حلفی اپنے دفتر سے جمع نہیں کرایا۔ اگر یہ راولپنڈی انتظامیہ کی اسلام بات آباد کر کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد کی جو ریلیوں نہیں، کو اسلام گزرنے آباد کی میں تو انہوں نے اجازت ہی نہیں جو مانگی۔ ریلیوں کو گزرنے کی اجازت تھی وہ دی تھی مشروط طور پہ، جو روٹس تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج دوبارہ درخواست گئی ہے کہ ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے ان کو یہاں پر پریڈ گراؤنڈ میں اترنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ بتا دیں کہ وہاں سے بیان حلفی تو نہیں آیا، کیا آپ ان کو اجازت دینے جا رہے ہیں؟ نہیں، ان کی ریلیز کو گزرنے کی بالکل اجازت ہوگی، یہ آج میٹنگ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کا جو معاملہ، یہ دراصل کچھ تھوڑا کوئی انتظامی اور اس علاقے کی جو حساسیت ہے اس کے اوپر جو ہے یہ کچھ ریزرویشنز ہیں۔ یہ سٹیج کا بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ صبح سے راولپنڈی کی انتظامیہ اور پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان جو ہے وہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ سٹیج یہاں پہ نہ بنائیں، وہاں پہ بنائیں، اس طرف نہ کریں، اس طرف کریں۔ تو یہ جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ انتظامیہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کر لے، ان کو اپنی بات کے اوپر قائل کر لے، یا انہیں ان کی بات سمجھ لے۔ تو باقی میری نظر میں ہیلی کاپٹر کے اترنے یا ان کے اس طرف سے یا دوسری طرف سے جلسہ گاہ پہنچنے میں جو طرف یا جو راستہ محفوظ ہے، سیکیور ہے، اس راستے کو انشور کیا جانا چاہیے، اور انہیں جو ہے اگر انہوں نے جلسہ کرنا ہے تو انہیں جلسہ گاہ تک، سٹیج تک جو ہے وہ بڑے سیکیور راستے سے جو ہے ان کو وہاں تک پہنچایا جائے۔ علا نور صاحب۔ رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ احتجاج کیے، خاص کر الیکشن کمیشن کے سامنے بھی احتجاج ہوا، لیکن انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں بنایا، نہیں ڈالا۔ تو موجودہ جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے لیے کیوں اجازت نہیں دے رہی؟ کیا حکومت کو احتجاج سے، تحریک انصاف کے احتجاج سے کوئی خوف ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جب بھی جو ہے وہ لانگ مارچ کیا تو انہوں نے کبھی اس طرح سے حلف بھی لیا ہے؟ کبھی انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ مسلح ہو کے آئیں؟ انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کو سیز کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کبھی کہ ہم جناب حکومت کو جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے وہ نکال دیں گے باہر؟ کبھی نہیں کہا۔ انہوں نے اپنا احتجاج کیا، اپنا مطالبہ پیش کیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت اور خاص طور پہ عمران خان صاحب اپنی تقاریر میں جو کہتے رہے ہیں انہی کے پیش نظر جو ہے وہ ہم نے آگے سے جو ہے وہ سارے انتظامات کیے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو کل کا اجتماع ہے، اس اجتماع سے متعلق ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات اناؤنس نہیں کی کہ جو اس اجتماع کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کے تصادم کو جو ہے وہ جنم دے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں جو ہے وہ
بالکل جو سیکورٹی میجرز ہیں ان کو ریلیکس کر دیا ہے، اور ہم نے وہ جو کنٹینر جس طرح سے کو پہلے پروگرام انتظامیہ نے بنایا ہوا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن کریں، اس کو لوور سائڈ پہ اوپر جو ہے وہ لے کے آئیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ان کا جو پروگرام ہوگا یا جو وہ اناؤنس کریں گے کل آ کے، تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے، اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ اشفاق بنگے صاحب، اشفاق ایک منٹ ٹھہرے، اشفاق بنگے صاحب۔ سر جی یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب دوبارہ خبریں گرم ہو گئی، کیونکہ آج قومی اسمبلی میں بھی خواجہ آصف نے کہا کہ وہ اگلے مہینے آ جائیں گے، دسمبر میں آ جائیں گے اسی سال میں، تو کیا اس کے لیے بھی ابھی آرمی چیف کے بعد یہ معاملہ بھی رہتا ہے، تو اس معاملے پہ کچھ آگے اپڈیٹ؟ دیکھیں، الیکشن کی ڈیٹ کا، الیکشن کب ہونے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اگر کوئی انتظار یا کوئی تعلق کسی بات سے تھا تو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ میڈم مریم نواز صاحبہ کی جو اپیل ہے اس کے ڈیسیجن سے ان کا ضرور تعلق تھا۔ ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ اس میں اگر ڈیسیجن جو ہے وہ پازیٹیو آ جائے، انصاف ہو جائے ان کے ساتھ، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی پروٹیکٹیو بیل کروانے اور ان کے لیے انصاف حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اب جن 6 پوائنٹس کے اوپر میڈم مریم نواز صاحبہ کو بری کیا گیا ہے، ان میں سے 5 پوائنٹ جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب سے متعلق ہے۔ اگر آپ اس کا مینوٹلی جائزہ لیں تو وہ کیس بری تو ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کا، لیکن آپ یقین کریں ایک وکیل ہونے کے ناطے اتنی مجھے بھی سمجھ ہے کہ اس میں بریت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اب ان کا پروٹیکٹیو بیل لینا اور واپس آنا اور آ کے اپنے کیسز کو جو ہے وہ فیس کرنا اور اپنی پارٹی کی جو ہے وہ قیادت کرنا جو ہے ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ اب اس میں وہ جب بھی آنا چاہیں، اگلے مہینے آنا چاہیں یا اس سے اگلے مہینے آنا چاہیں، وہ ان کے لیے آنا کوئی مشکل اب نہیں ہے۔ صرف پارٹی نے ایک جو ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ہمیں بہتر کارکردگی کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت جو ہے اسے یہاں پہ جو ہے وہ میسر کرنا یا انہیں یہاں پہ موجود ہونا، ان کی موجودگی جو ہے اس کے لیے وہ بڑی ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ کوئی نہ ٹھیک ہو۔